آپ تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ تشریف لائے۔ یہ کیس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس طرح ہیں کہ رات کو تقریباً کوئی 11:30-12 بجے کے قریب یہ کرائم کمٹ ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے ایس پی صاحب نے بتایا کہ ایک ملزم ہے معین جس نے یہ مرڈر وغیرہ کیے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں انفارمیشن ملی ہے ٹیلیفونیکلی تھانے میں ہمیں اطلاع ہوئی ہے، اور اس اطلاع پہ پھر ایس ایچ او صاحب نے مجھے بتایا ہے، پھر ہم نے فوراً اپنا کرائم سین کی طرف ہم نے فوراً پہنچے ہیں۔ وہاں پہ پہنچ کے تو ایک چونکہ جو افشاں بی بی تھی وہ آلریڈی انجرڈ تھی، اور اس کو ہم سے پہلے شفٹ کر دیا گیا تھا بے نظیر ہاسپٹل راولپنڈی۔ تو میں نے اپنے انچارج چوکی چھانگلہ جو سب انسپیکٹر رشید ہیں اس کو وہاں پہ بھجوایا تاکہ اس کی وہ اسٹیٹمنٹس لے سکے، کیونکہ وہ بھی کریٹیکل انجرڈ تھی۔ اور جو دوسری کرائم سین پہ پہنچ کے ہم نے دیکھا کہ 3 ادھر ڈیڈ باڈیز، 2 بچوں کی ذبح شدہ لاشیں تھیں اور ایک عورت کی ذبح شدہ لاش تھی۔ تو اس وقت میں نے اور ایس ایچ او علی خان نے مل کے ایک تو تمام ڈسٹرکٹ میں ناکہ بندی کروائی ہے، اس کے علاوہ مری والوں کو بھی ہم نے ناکہ بندی کروائی ہے اپنے پولیس کنٹرول کے ذریعے۔ میں نے 3-4 ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو ریڈنگ پارٹیز تھیں، وہ مختلف جگہوں پہ وہ ریڈ کر رہی تھی۔ چونکہ وہ جو انجرڈ خاتون تھی اس کا ہمیں آلریڈی اس کی اسٹیٹمنٹ میں ویڈیو اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس آئی تھی، اس میں اس نے ملزم کا نام ڈسکلوز کر دیا تھا۔ تو پھر ہم نے اس پہ ریڈنگ پارٹی تشکیل دی 3-4، جس میں ایس ایچ او خود بھی ایک پارٹی کی سربراہی کر رہا تھا، دوسری پارٹی کی انچارج چوکی چھانگلہ تھا، انچارج چوکی نتھیا گلی تھا، اور OII ہمارا سب انسپیکٹر جہاں زیب، یہ سارے ریڈنگ پارٹی میں تھے۔ موقع پہ ہم نے فورینزک سائنس لیبارٹری کو بلایا، جو ایویڈنس کلیکشن کی، جو کرائم سین ہے اس کو پریزرو کیا، جو ایویڈنس وغیرہ ہیں وہ وہاں سے کلیکٹ کی ہیں۔ اسی طرح وہاں سے ہمیں ایک ریسٹ واچ ملی تھی جو کہ پیچھے ڈیورنگ ریزسٹنس اس عورت کی اور جو کہ ایکیوز تھا وہ ملی تھی، وہ ہم نے قبضے میں کی، اور بعد میں لیٹر آن جو ایکیوز کی مدر ہیں اس نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ میرے بیٹے کی واچ ہے۔ پھر اس کی صبح تک گھر بھی نہیں ہے، تو ملزم نے یہ کیا، آفٹر کمیٹنگ دی کرائم وہ گیا ہے اپنے گھر، جا کے اس نے کپڑے اتارے ہیں جو جس میں انہوں نے کرائم کیا تھا، اس کے نیچے بلکہ ایک پاجامہ بھی اس نے ابھی پہنا ہوا جو ابھی بھی اس کے زیب تن ہے۔ تو اس نے کوشش کی ہے ان کو دھونے میں، لیکن جلدی میں وہ زیادہ دھو نہیں سکا۔ وہ واش روم میں کپڑے اس نے اتار کے رکھے ہیں کرائم والے، اور دوسرے کپڑے پہنے ہیں، اور اسی طرح جو اس کے پاس وہ نائف تھا یا چھری تھی وہ اس نے اندر کمرے میں ایک فریج ہے اس کے اوپر رکھ دیا تھا۔ جب یہ اریسٹ ہوا ہے تو اس جو انیشیل انٹروگیشن ہے اس میں یہ چیزیں ہم نے پھر اس کی جو بتائی ہوئی جگہیں تھیں وہاں سے ریکور کی ہیں۔ انیشلی جو ابھی تک جو ہم نے پریلیمنری انویسٹیگیشن کی ہے اس میں ہمیں یہ جو ہے نا ایلیسٹ ریلیشنز لگتے ہیں، جو مضروبہ ہے اس کے اور اس کے درمیان ایلیسٹ ریلیشنز تھے، لیکن چونکہ ابھی تو ہم نے کیا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر لیں۔ جیسے کہ آپ بھائیوں کو آلریڈی پتہ چل چکا ہے کہ ادھر اس گاؤں میں گلیات میں ایک عورت زخمی ہوئی ہے، ایک عورت اور 2 بچے اس میں قتل ہوئے ہیں۔ تو بڑا ہی خطرناک افسوسناک یہ واقعہ ہے، حالانکہ ماشاءاللہ ہمارا ہزارہ پرامن ہے، ایسے واقعات یہاں پر نہیں ہونے چاہیے، لیکن انسان کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو واقعات بتانے سے پہلے میں آپ کے نوٹس میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ رات کو ڈی ایس پی صاحب جو ہمارے جمیل قریشی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور اس سے وہ علی جدون ہیں، ان کو جیسی اطلاع ملی انہوں نے DPO صاحب کے نوٹس ملا ہے، میرے نوٹس ملا ہے، تو پھر ہم نے ایک پارٹی شارٹی ان کی بنائی ہے جس میں اپنے ڈی ایس پی صاحب نے قیادت کی ہے، لیڈ کی ہے۔ موقع پر گئے ہیں، موقع پر وہ جو عورت تھی جس کا نام افشا بی بی ہے وہ ماشاءاللہ زندہ تھی، زخمی تھی اور زندہ تھی۔ تو اس نے جب وہ رپورٹ کیا اس پر مقدمہ رجسٹر ہوا ہے، تو اسی کنڈیشن پر اس کا گاؤں والا ہی تھا، رشتہ دار بھی تھا، مبین ولد افضل، وہ بقول اس کی جو اس نے رپورٹ کی ہے FIR ہوئی ہے تھانہ میں ڈونگالی میں کہ رات کو آدھی رات کا ٹائم تھا کہ یہ مبین ہمارے گھر پر آئے، اس نے ناک کیا ہے۔ اس نے ناک کیا ہے تو میری ساس تاج بی بی نے پوچھا کون ہے، مبین نے بولا ہے کہ میں آپ کا ہمسایہ پڑوسی ہوں، تو صبح ہمارے گھر میں ختم ہے، تو ہمیں آپ کا وہ گھر سے بڑا دیش کا چاہیے۔ تو وہ اس ساس نے دروازہ کھول دیا تاج بی بی نے، تو یہ اندر گیا کچن میں، وہاں سے اس نے کوئی چھری اٹھائی ہے تو اس نے تاج بی بی پر اٹیک کیا ہے،
چھریوں کے وار کر کے اسے موقع پر یہ ہلاک کر دیا ہے. تو اس کی جو مسمات افشاں بیوی تھی یہ ساتھ موجود تھی. اس نے شور کیا ہے. اس کے شور پر چونکہ اس نے آلریڈی ایک بندے کو مار دیا تھا تو اس نے بولا یہ تو مجھے دیکھ رہی ہے تو یہ کل کو وٹنس بن جائے گی. اس نے اس پر بھی اٹیک کیا ہے. اس کو بھی چھریوں کا وار کر کے زخمی مجروح کیا ہے. لیکن ماشاءاللہ یہ چونکہ ینگ عورت تھی تھوڑا سا اس نے یہ چیزیں برداشت کر لی ہیں. تو اسی دوران شور شابی پر 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ازیان جس کی عمر 5 سال تھی اور شیان جس کی عمر 4 سال تھی. یہ شور پر جا گئے ہیں. تو ملزم کو تو ابھی نظر آ چکا تھا کہ یہ بچوں نے مجھے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، اس عورت نے بھی کر لیا ہے، تو جب تک میں ان کو نہیں ماروں گا تو یہ تو میرے خلاف ایویڈنس بن جائے گی. اس ظالم نے ان دونوں بچوں کو بھی موقع پر قتل کر دیا جی. تو اس نے اپنی نسبت اس عورت کو بھی مار کر تو وہ موقع سے فرار ہو گیا اور نکل گیا. تو پولیس پارٹی ماشاءاللہ ایکسیلنٹ جاب، کتنے کم عرصے میں انہوں نے ڈی ایس پی صاحب اور ایس او صاحب نے کام کیا. فوراً موقع پر گئے ہیں، رپورٹ لی اور اس کے بعد ملزم اپنے گھر چلا گیا. گھر جا کر اس نے وہ جو کپڑے تھے خون آلودہ ان کو اس نے صاف کر رہا تھا. اس نے صاف کر کے چھری ادھر پڑی ہوئی تھی فریج پر، تو وہ بھاگنے کی تیاری میں مشغول تھا. تو ماشاءاللہ چونکہ رات کا بغیر حیل و حجت کے ٹائم نہیں ضائع کیا، موقع پر پہنچ کر اس کو ریڈ ہینڈ گرفتار کر لیا. تو ماشاءاللہ انہوں نے اس سے چھری بھی آلہ قتل جس سے 2 بچے اور اس کی اپنا دادی وہ جو انہوں نے قتل کیا وہ بھی برآمد کر لیا. اس کے کپڑے اور آن دا اسپاٹ جھگڑے کے دوران اس کی جو ریسٹ واچ تھی وہ گر گئی تھی وہ بھی قبضے میں کر لی گئی ہیں. تو ماشاءاللہ ایویڈنس ہماری تمام مکمل ہو چکی ہے. تفتیش ابھی جاری ہے. ڈی ایس پی صاحب اس کو ڈی پی او صاحب نے ڈی ایس پی صاحب کو بتایا کہ خود آپ نے لیڈ کرنی ہے. ماشاءاللہ ہمارے ڈی ایس پی صاحب لیک فیک بندے ہیں، کافی تجربہ رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہ کہ ابھی تفتیش جاری ہے. مزید اس میں سے کچھ اور باتیں بھی نکلیں گی جو آپ کے دل میں ہیں. تو چونکہ تفتیش میں یہ چیز کلیئر ہوگی تو انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کو ذہن دیں گے کہ بھائی اس میں فیکٹس کیا تھے. ابھی تو چونکہ جس طرح دیکھیں ایف آئی آر ہوئی ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ارتباط پولیس کا بڑا اچھا کام ہے. ڈی پی او صاحب بھی رات کو جاگ رہے تھے، ہمارے آر پی او صاحب ڈی صاحب بھی رات کو جاگ رہے تھے اور ڈی پی او اپنا ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے، پل پل کے ساتھ ان کے رابطے میں تھے. یہ جو پروگریس بھی کر کے ان کے نوٹس میں لاتے وہ پھر مزید ان کو کہتے. جیسے ہی یہ ملزم گرفتار ہوا تو پھر سب نے سکون کا سانس لیا. تو ابھی ماشاءاللہ انہوں نے ڈی ایس پی صاحب جمیل قریشی کے لیے اور علی جدون کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے اسپیشل سرٹیفکیٹ CC2 اور 7 نیٹ کیش کا اعلان ابھی ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کو ہم آپ بھائیوں کی موجودگی میں دیں گے. اور جیسے ہی اس واقعے کا انفارمیشن آئی جی صاحب کو ہوئی ہے تو وہ بھی اس میں بڑے خوش ہوئے ہیں. انہوں نے بھی اس ٹیم کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور انہوں نے بتایا جی کہ میری طرف سے بھی انشاءاللہ ان کو CC فرسٹ اور 7 ہیوی قسم کا انشاءاللہ ان کو انعام دیا جائے گا اور سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے. تو یہ ہماری پولیس کی رات کی اس طریقے میں دیکھیں آپ جیسے کہ سارے میرے بھائی لوکل ہیں، وہ بڑا ہی تھک قسم کا جنگل ہے. وہ تو ملزم اگر نکل جاتا تو ہمیں بڑی دشواری ہو جاتی. لیکن اس میں ماشاءاللہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بجائے ریسٹ کرنے کے، بجائے ٹائم ضائع کرنے کے، انہوں نے فوری ایکشن کیا اور اس قاتل کو، ظالم کو پکڑا ہوا ہے. ابھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی کریں گے. آپ خود بھی ان سے کوشچن کریں. بندہ خود سارا کچھ مان رہا ہے. صرف اس نے ایک جرم کو چھپانے کے لیے اس نے 3 جانیں لے لی ہیں جی. اللہ نے مدد کی ہے کہ وہ عورت ایک افشاں بی بچ گئی ہے جس نے پھر ساری اس کی رپورٹ پر ہم نے ایف آئی آر دے دی ہے. ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے، ملزم گرفتار ہیں انشاءاللہ. تو فردر تفتیش میں جیسی جیسی باتیں آئیں گی تو آپ بھائیوں کو بھی ہم انوالو کرتے رہیں گے. ابھی میں ڈی ایس پی صاحب کو بتاتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ آپ کو وہ جو رات کے اندھیرے میں انہوں نے چھاپے لگائے ہیں، پیدل گئے ہیں، یہ آپ کو تھوڑی سی بریفنگ دے دیں گے تاکہ ان کی جو محنت ہے اور کے پی کے پولیس کا جو کام ہے آپ بھائیوں کے نظر میں